اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 4 دن ہوتے ہیں مختلف موضوعات پہ پروگرامز، اور ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ ان موضوعات کے حوالے سے ہمارا دین ہماری کس طرح رہنمائی فرماتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنے ذہنوں میں کئی سوالات رکھتے ہیں، کبھی کبھی کچھ کنفیوژنز ہو جاتی ہیں، کچھ ابہام ہوتے ہیں، ایک کلیئرٹی ہو جائے، ذہن بالکل واضح ہو جائے۔ ہمارا دین دین مکمل ہے، ہمارے دین کے پاس کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا حل ہمارا دین عطا نہ کرتا ہو۔ ہم زحمت دیتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو، انہیں زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ان کے سامنے سوالات رکھتے ہیں جو آپ کی جانب سے آتے ہیں ہمارے پاس۔ خواتین حضرات اور مفتی صاحب رہنمائی فرماتے ہیں ہماری۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب کون آپ سے واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا بڑا محبوب نام، کئی کتابوں کے مصنف، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان۔ خواتین حضرات، تشریف فرما ہے قاری قرآن عبدالہادی صاحب، ایک اور جانمانہ نام ہمارے ملک کا، اور تشریف فرما ہے ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم علاء الدین صابری صاحب۔ تینوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا گزارش کروں گا عبدالہادی صاحب سے کہ قاری صاحب سورہ علم نشرہ کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیے اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم علاء الدین صابری صاحب۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل میں ہے وہ التجا
میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خدا سے عرض و گزارش در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے در کرم پہ صدا دے رہا تھا اشکوں سے جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں عبداللہ مراد صاحب کا سوال ہے یہ پہلا سوال ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں کیا یہ واجب کے درجے میں ہیں اور کیا ہر میت کے جنازے اور ہر بیمار کی عیادت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلاة دائما ابدا وعلى آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین انیق من صاحب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 عمومی حقوق بیان فرمائے ہیں یعنی کسی
قرابت کا رشتہ ہو یا نہ ہو، جو دین کا، ایمان کا، اسلام کا رشتہ ہے، جی ہاں، اس میں ہے کہ اتباع الجنائز، کہ کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، عیادت المریض، کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، تیمارداری کرے، بیمار پرسی کرے، اور تشمیت العاطس، کہ اگر چھینک آنے پر وہ الحمدللہ کہے تو یہ جواب میں یرحمک اللہ کہے، اجابت الداعی، اگر کوئی دعوت دے تو اسے قبول کرے، اللہ، ونصر المظلوم، مظلوم مدد کے لیے پکارے تو اسے کی مدد کرے۔ ایک روایت میں اغاثت المظلوم یا ملحوف، کہ مصیبت زدہ فریاد کرے تو اس کی فریاد رسی کرے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے کہ رد السلام، سلام کا جواب دے، یا کوئی مسلمان بھائی آئے سامنے، اسے جانتا ہے یا نہیں جانتا، اسے سلام کرے۔ یہ حقوق تو ہیں، سنت ہیں۔ جنازہ بحیثیت مجموعی مسلم سوسائٹی یا کمیونٹی یا معاشرے پر فرض کفایہ ہے، لیکن ایک ایک فرد پر بئی معنی فرض کفایہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اگر کسی بستی محلے میں کسی کا انتقال ہوا اور کسی نے بھی خدا نخواستہ جنازہ نہیں پڑھا تو سب سے جواب دہی ہوگی، لیکن چونکہ فرض کفایہ ہے، اگر چند افراد نے پڑھ لیا تو اجر تو انہی کو ملے گا جو پڑھیں گے، لیکن باقی مسئولیت سے بری ہو جائیں گے۔ لیکن حسب توفیق جنازے میں بھی شریک ہو، بیمار کی عیادت بھی کرے، دعوت بھی قبول کرے، اور سلام کا جواب بھی دے، سلام بھی کرے، مصیبت زدہ کی مدد بھی کرے جہاں تک ممکن ہے، کیونکہ ان کا تعلق اسلامی تعلیمات سے بھی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور انسانی اقدار میں سے بھی ہے۔ اور سلام تو ویسے ہی کلمہ دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ہاں گئے، اور آپ کی سنت یہ ہے کہ جب تم کسی کے دروازے پر جاؤ، دروازہ ناک کرو، بیل بجاؤ، تو یہ کہو کہ السلام علیکم انا فلان ابن فلان، کہ تم پر سلام ہو، میں فلان شخص ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ پہچانیے کون، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ کلمہ دعا ہے، اور پھر سنت یہ ہے کہ بھئی ایک بار، دو بار، تین بار آواز دو، جواب نہ آئے تو چلے جاؤ۔ تو حضور نے سلام کیا، جواب نہ آیا، پھر سلام کیا، نہ آیا، پھر سلام کیا، نہ آیا، تو آپ چل دیا۔ اب صحابی پیچھے سے نکل کر آئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سلام کو سن تو رہا تھا، لیکن میں نے فوری جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی مبارک اور مستجاب الدعوات زبان سے میرے لیے سلامتی کی دعا نکل رہی تھی، تو میں نے چاہا کہ جتنی بار میرے لیے زیادہ دعا ہو جائے یہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افشوا السلام و اطعموا الطعام، آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ، اچھا اس سے کھانا کھلاؤ۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، ابھی آپ نے جنازے کے حوالے سے بات کی، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ایک ایک
جو نقطہ آپ نے بیان فرمایا ذرا اس کو مزید اس کو کھولتے ہیں. ایک اب روایت ہمارے پاس یہ آ گئی ہے کہ جنازے میں بہت ہوا تو بس شرکت کر لی جنازے میں. قبرستان جانے کا رواج وہ رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے. جنازے میں ہم دیکھتے ہیں مسجد میں پہنچے اور اگر کسی بڑی شخصیت کا جنازہ اگر ہے جہاں پر ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کون کون وہاں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. مسجد میں یعنی جنازہ گاہ میں تو ہم نے دیکھے کہ 2000 افراد موجود ہیں. اللہ اکبر. جب قبرستان پہنچے تو وہاں 12 آدمی. اتباع الجنائز کے معنی تو یہ ہیں کہ جنازے کے ساتھ چلے. ٹھیک. لیکن چونکہ لوگوں کے حالات مشاغل مختلف ہوتے ہیں، اگر سب لوگ نہیں جا سکتے تو جن کو اللہ نے کچھ فرصت دی ہے وہ جائیں. جی. لیکن آپ نے چونکہ متوجہ کیا تو بعض اوقات ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو گئے بھی ہیں جی تو میت کی تدفین کے مراحل چل رہے ہیں، جی وہ گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کی باتیں ہو رہی ہیں، فلاں باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک. اس سے قبل جو میرا سوال آپ کی خدمت میں ہے، قبرستان جانے کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور وہ کون سا اجر ہے جو قبرستان تک جانے کی صورت میں اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قد نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها. ابتدائے اسلام میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا، مگر اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ قبرستان میں جایا کرو. فإنها تزہد الدنیا وتذکر الآخرہ. کیونکہ آدمی قبرستان جائے گا تو دنیا کی ناپائیداری کا احساس ہوگا کہ ان قبروں میں جو اب لیٹے ہوئے ہیں کبھی یہ بھی بڑے کر و فر والے، بڑی شان والے، بڑے بنگلوں میں رہنے والے تھے، لیکن سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا. جب لاج چلے گا بنجارا، کچھ بھی تو لے کر قبر میں نہیں گئے سوائے اپنے اعمال کے. تو پھر آدمی کو فکر ہونی چاہیے کہ مجھے بھی اس تاریخ گڑھے کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جو قبرستان جائے، فرض کریں کہ اپنے کسی عزیز والد ہے، والدہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے، اگر ایک بار سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل شریف پڑھ کر صاحب قبر کو ایصال ثواب کرے اور پھر یہ دعا کرے کہ یا اللہ جتنے مومنین مومنات اس قبرستان میں مدفون ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ سب کو پورا ثواب عطا فرمائے گا اور اس پڑھنے والے کو ان کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے 1-2 صورتیں پڑھ لی اب اتنا اس کو بانٹنے لگ گئے، تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ایک فرض کریں کہ 500 واٹ کا بلب ہے اور اس کے نیچے 5000 آدمی ہیں یا 2000 آدمی ہیں، یہ تو مین میڈ لائٹ ہے نا، انسان کی بنائی ہوئی مادی روشنی ہے، تو یہ کیا ان 500 یا 5000 پر تقسیم ہو کر آتی ہے، سب کو پورا فیض ملتا ہے. سبحان اللہ. اگر انسان کا بنایا ہوا نور بیک وقت سب آدمیوں کو پورا فیض پہنچا سکتا ہے تو اللہ کے کلام کا نور بھی سبحان نہیں پہنچا اللہ. سکتا. سمعنا و اطعنا، سماعت کریں اور اطاعت کریں. اور ایک گزارش بڑی مؤدبانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آڈٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیسے پہنچے گا اور 11 صورتیں کیسے پہنچیں گی، یہ کم ہو جائے گا. تو یہ اللہ کے کام اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ اپنے کام جو ذمہ داریاں ہماری ہیں، ہم اس سے اگر وہی پوری کرنی تو بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب یہ بھی ہے کہ قبر پر بیٹھے نہیں. جی، یہ آداب ہیں. ہاں، یہ آداب میں سے ہے. حضور نے فرمایا کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے مردے کو بھی پہنچتی ہے. راستے میں کوئی
کانٹے ہوں، تکلیف دہ چیز ہو، اگر اس کو ہٹا لیں تو یہ بھی ثواب ملے گا کہ دوسرے آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جی ہاں، اور مفتی صاحب ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ قبرستان ضرور جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہفتے میں ایک بار جو ہے غزوہ احد پر جایا کرتے تھے۔ جی اور بقی تو بالکل آپ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو دنیا کی جو محبت ہے وہ دل سے جاتی رہتی ہے کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے، اور یہ کر و فر، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ جی بالکل، یہ شان و شوکت، یہ سب رہ جانی ہے۔ جی ہاں، اور جو قبرستان جو کبھی ہم جاتے ہیں ہم سب، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے وہ جو بڑی شان والے وہ یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی، اور ان کے بغیر دنیا شاید ان سے زیادہ بہتر چل رہی ہے۔ بالکل۔ اگلا سوال جاوید صاحب کا ہے کینیڈا سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کے انتقال کر جانے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی؟ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم سابقون الاولین کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جو ان کے بعد آئے یقولون، واللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے پروردگار تو مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے پروردگار دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو مجھے بخش دے، ہمیں بخش دے، اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور سارے مومنوں کو بخش دے۔ ہاں، زندگی میں کافر کے لیے ایمان اور ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ ٹھیک، ہاں، ایمان اور ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، بلکہ اس پر کام بھی کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے اور ہمارے علم سے وہ مستفید ہو اور قریب آئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی ایک جگہ جا رہے تھے، تو کچی جگہ تھی، تو کچھ کیچڑ کے چھینٹے ایک مکان کی دیوار پر لگ گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی رنگ صاف ستھرا ہو، تو آپ وہاں رک گئے کہ یہ گھر والا آئے تو میں اس سے معافی مانگوں، کیونکہ کھرچتا ہوں تو دیوار خراب ہوگی، اور نہیں کرتا تو یہ داغدار ہو گیا۔ وہ آیا تو وہ چھپنے لگا کہ وہ کہیں اس نے آپ سے قرض لیا ہوا تھا، اور یہ سمجھا کہ یہ قرض مانگنے آ گئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں قرض نہیں مانگنے آیا، تیری دیوار پر میری وجہ سے یہ داغ لگ گیا ہے، تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس کا حسن اخلاق کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے کہا کہ امام دیوار کو تو بعد میں صاف کیجئے، میرے دل کو پہلے صاف کیجئے اور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یعنی اس کردار سے اتنے متاثر ہوتے تھے لوگ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایمان کو، مومن کی اس کاوش سے، حسن کردار سے ایمان ان کے دل میں داخل فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، اور ہر مسلمان دین کا سفیر ہے، وہ دین کی دعوت دے، اور جتنے افراد موجود ہیں یہ بھی امت کا حصہ ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن یہ امت دعوت ہے۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے جو تاجر ہیں، جو باہر مال بیچتے ہیں، ویسے تو یہاں بھی اور ہر جگہ، کہ کم از کم جس مال کی کوالٹی کی کمٹمنٹ کریں تو اس کے مطابق یا اس سے بہتر بھیجیں۔ کیوں کہ
ہم نے دیکھا یہ یورپ میں، امریکہ میں، اگر وہاں کا کوئی آدمی کوئی دہشت گردی کا کام کرتا ہے تو اسے فرد کا جرم قرار دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان سے یہ کرے جو نہیں کرنا چاہیے تو وہ اس کا ذاتی جرم بھی ہوتا ہے، اس کے ملک کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں اور پھر اسلام کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اسلام کا عنوان ہیں، اسلام کا اشتہار ہے، اسلام کی پہچان ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کا اچھا چہرہ، اچھا رخ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دنیا یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے تو یہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یہ اگر مسلمان ہے تو یہ ڈنڈی مار ہی نہیں سکتا، یہ چیٹنگ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یہ کردار ہونا چاہیے۔ اور بہت مرتبہ یہ بات ہمارے پروگرامز میں آ چکی ہے کہ یہ انڈونیشیا میں اور ملیشیا میں تجار کے ذریعے، تاجروں کے ذریعے دین پہنچا، اور ان کے کریکٹر کو دیکھ کر پورا انڈونیشیا اور پورا ملیشیا مسلمان ہو گیا۔ کئی خطے ایسے ہیں جی کہ جہاں اسلام نہ لشکر کشی ہوئی ہے، جی ہاں، بلکہ معاش کے لیے مسلمان گئے، صحابہ کرام، تابعین کرام گئے، جی ہاں، تو جب لوگوں نے ان کے کردار کو دیکھا، عمل کو دیکھا، تو وہ متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اسی لیے تو فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور اگر کبھی کہیں بحث کرنی پڑے، آرگومنٹ کرنا پڑے تو احسن طریقے سے کرو۔ تو قرآن نے جدال احسن یعنی مباحثہ بھی کرنا ہے تو احسن طریقے سے کرو، اس کو بھی آخری آپشن کے طور پر رکھا ہے۔ اور آج کل یہ ہے کہ ہم قتال اشد کو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے بہت اہم بات کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ تو مکالمہ ہوا حکیمانہ انداز سے، اللہ اکبر۔ لیکن اس سے قبل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ اکبر، آپ کا قول، ایک گروہ آیا آپ کے پاس، اجازت طلب کر رہے ہیں کہ ہم تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت امام جعفر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، کوشش یہ کرنا کہ زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، کردار سامنے آئے کہ یہ مسلمان ہیں، اور لوگ یہ کہیں کہ یہ کردار اتنا شاندار ہے ان کا، تو ہم بھی اسی دین کا حصہ بنتے ہیں۔ انگریزی کا مقولہ ہے ایکشنز اسپیک مور لاؤڈلی دین دا ورڈز، کہ عمل کی جو تاثیر ہے وہ الفاظ سے بہت سبحان اللہ، سبحان اور اثر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علاؤالدین صابری صاحب، گزارش ہے آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست۔ رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم
ہم ہیں غلام ان کے، غلامی پہ ناز پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم، پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم۔ سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں، کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم، کچھ عرض کر سکیں گے نا اپنی زبان سے ہم۔ خالد در حضور اگر ہو گیا نصیب، دونوں جہان لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہم، دونوں جہان لے کے، دونوں جہان لے کے اٹھیں گے وہاں سے ہم، وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، کچھ ویڈیو کوئسچنز جو تیار کیے ہیں ہم نے مفتی صاحب کے لیے، وہ رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے، اگر دل سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ مل جاتی ہے، تو کیا کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ جناب والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ ہوتی ہی وہ ہے جو دل سے کی جائے۔ ٹھیک۔ توبہ جو ہے وہ ایک قلبی اور روحانی عمل کا نام ہے، ٹھیک، کیونکہ توبہ تو تب ہوتی ہے کہ انسان اپنی خطاؤں، معصیتوں اور گناہوں کا اعتراف کرے، پھر ان پر اپنے رب کے حضور شرمسار ہو۔ حدیث میں ہے کہ انما التوبۃ الندامہ، پھر ان پر اپنے رب کریم سے معافی مانگے۔ پھر شریعت نے کوئی تلافی کی صورت رکھی ہے، جیسے قضا نمازیں پڑھنا، پچھلی زکوٰۃ دینا، کسی کا حق مارا ہے تو واپس کرنا، تلافی کرے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرے کہ اب میں تیرا اطاعت گزار بندہ بن کر رہوں گا، اور پھر اس عہد پر قائم رہنے کے لیے توفیق مانگے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارا تو قلبی، روحانی اور ایک اسپریچول ایکسرسائز ہے، اس کا اظہار ہم زبان سے کرتے ہیں۔ لہذا
اگر کوئی توبہ ایسی ہے جس کو لپ سروس کہتے ہیں تو وہ توبہ ہے ہی نہیں ہے. صحیح بات. لہذا توبہ ہوتی وہ ہے جو قلب سے ہو, جو دل سے ہو, جو روح سے ہو, جو روئیں سے ہو, جو انگ سے ہو, عضو سے ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالی, اور جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان کا تصور کر کے کہ میں نے وہ جو فلاں جرم کیا ہے, فلاں خطا کی ہے, فلاں کا حق مارا ہے, تو پھر ارادتاً قصداً توبہ کرے. یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ قبول فرما, اب بلکہ اب تو اور آسان ہو گیا, کسی نعت خواں کو بٹھا لیا اسٹیج پہ یا اسٹوڈیوز میں, پوری قوم کی توبہ کر لیتا ہے. تو یہ کہاں سے توبہ آ گئی ہے؟ توبہ تو انڈیویجول, ایک فرد کے اپنے روحانی عمل کا نام ہے. تو اس لیے زبان سے ہم کرتے ہیں, جبکہ وہ کیونکہ زبان اپنے قلب اور اپنی روح اور اپنی سوچ کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ ہم قالب سے بھی کریں اور قلب سے بھی کریں. جیسے حضور نے فرمایا کہ اللہم سجد لک سوادی و جنانی, کہ اے اللہ جب میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہوں تو میرا قالب بھی جھکتا ہے, میرا قلب بھی جھکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب, اس توبہ کے حوالے سے آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ توبہ کے آداب کیا ہیں, وہ بھی واضح ہو گئے. لیکن میں نے کسی شخص کا مال کھا گیا میں, اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی. میں نے مملکت کا مال زمین پہ قبضہ کر لیا, فراڈ کیا, ٹیکس نہیں دیا, امپورٹ میں کر رہا ہوں ایک چیز, اس پہ ڈیوٹی دینی ہے 50%, میں نے اس کو مس ڈکلیئر کیا, کچھ اور منگا لیا, اور میں نے فرض کیجئے کوئی 10 کروڑ روپے میں کھا گیا. مجھے خیال آیا کہ غلط کام کیا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو کیا مجھ پر میرا دین یہ ذمہ داری نہیں عائد کرتا کہ توبہ تو میں کروں گا, لیکن جس شخص کا میں نے مال کھایا ہے اسے واپس کروں, مملکت کا مال کھایا ہے مملکت کو واپس کروں؟ جی ہاں, اگر فرد کا حق مارا ہے تو اس کو واپس بھی کرو, معافی بھی مانگو. جی. اور اگر ریاست کا حق مارا ہے تو قومی خزانے میں جمع کرو, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اگر 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے تو اس میں تو 22 کروڑ کا حق ہے. اس لیے آپ کے پروگرام کے توسط سے کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر ہمیں غصہ آ جائے تو ہم اسٹریٹ بلب توڑ دیں گے, کوئی سرکاری چیز توڑ دیں گے. تو یہ شعار بھی غلط ہے. یہ بلب پورے شہر کے والوں کے فائدے کے لیے لگا ہے اور قومی پیسے سے لگا ہے, تو آپ سب کی حق تلفی کر رہے ہو. تو ہمیں اجتماعی حقوق کی بھی پاسداری کرنی چاہیے, جس کا ہمارے ہاں شعار کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن مفتی صاحب, ایک عام تصور یہ ہو گیا ہے, ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں, کہ یہ کیا سرکار کو پیسہ دینا, سرکار کون سا ہمارا خیال رکھتی ہے, ٹیکس نہیں دیا جائے. ٹیکس کلچر کو لانا, حکومتیں آتی ہیں, کام کرتی ہیں, موجودہ حکومت بھی کام کر رہی ہے, اللہ انہیں کامیاب کرے, ٹیکس بڑھے, ریونیو بڑھے ہمارا, اور مملکت میں لگے, عوام کی سطح بلند ہو. لیکن اگر ٹیکس کسی شخص نے مار دیا, جیسے آپ نے بات کی 22 کروڑ کو نقصان پہنچا نا, ایک آدمی نے 5 کروڑ روپے نہیں دیے حکومت کو, یہ سوچ کر کہ ٹیکس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ایک تو یہ وضاحت کر دیجئے آپ کہ سرکاری یہ جو ٹیکس ہوتے ہیں, دیکھیں ہمارے فقہ میں ہے کہ ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ, کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہوتے ہیں. جی ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لا آف دا لینڈ ہے, جی ہاں, جہاں ہم رہتے ہیں, جو سرزمین کا قانون ہے, ٹھیک, تو اس کی بھی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے. اور اس لیے جو بھی قانون ہیں مالیات سے متعلق ہیں, معاملات سے متعلق ہیں, تو ہر شریک کی ذمہ داری ہے کہ ان کی پاسداری کرے, سبحان اللہ, اور کسی اور کی غلطی کو اپنی غلطی کا جواز نہ بنائے. ہم کیا کرتے ہیں, کسی کی
अच्छाई देखकर उसे अपनाने की कोशिश तो नहीं करते, ठीक। लेकिन किसी की खराबी देखकर उसे अपने खराबी का जवाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये शियार, ये तरीक़ेकार और ये तर्ज़ अमल भी दुरुस्त नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर माल खाया है किसी शख्स का या रियासत का तो लौटा दिया जाए और अल्लाह से तौबा की जाए। महज ये नहीं कि मैंने तौबा कर ली कि मैं पाकिस्तान का माल खा गया या मैं इन साहब का माल खा गया, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। तो ये अपने आप को धोखा देना है या अपने गिल्ट को छुपाना है, पर्दा डालना है। इसके साथ साथ हम हुकूमत के ज़िम्मेदारान से भी कहेंगे जी, और जो मुख्तलिफ हमारे महकमे और शोबे हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि आवाम को इतनी बेएतमादी क्यों पैदा हो गई है। ठीक। तो उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने ऊपर, अपने निज़ाम के ऊपर आवाम के एतमाद को बहाल करें। जिस तरह के गैर मुस्लिम मुआशरों की हम तारीफ़ करते हैं, जी हाँ, तो कुछ वो काम भी करें कि लोग भी हमें देखकर हमारी तारीफ़ करें। सुभान अल्लाह। और गैर मुस्लिम ममालिक का आपने हवाला दिया, वहाँ पर लोग टैक्स देना चाहते हैं जी हाँ। कि हाँ टैक्स लिया जाए, और उस टैक्स देने की वजह से एक तो मुझे रियायतें हासिल हो रही हैं, हाँ। मेरा मुस्तकबिल सेफ हो रहा है, मेरी ममलिकत की ताकत में इजाफा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये डिलीवर करते हैं वो आवाम को, तो आवाम को डिलीवर करें। उनकी जो हेल्थ की जो इश्यूज़ हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ बहुत ज़्यादा है, नौकरियाँ फराहम करें वगैरह वगैरह। इन तमाम पैसों से जो टैक्स कलेक्शन के ज़रिए इनके पास आते हैं। मुफ्ती साहब, कम से कम एक सवाल मैं चाहता हूँ और रखूँ आपकी खिदमत में। जनाब वाला सवाल लिखाइए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम बारीक दुपट्टे में नमाज पढ़ते हैं जिसमें बाल नज़र आ रहे हों तो क्या नमाज हो सकती है? क़िबला। देखें, औरत का पूरा वजूद औरत है। कुरान ने फरमाया कि अल्ला मा ज़हरा मिनहा, जो नागुज़ीर तौर पर ज़ाहिर हो, और नमाज के लिए ये सामने का चेहरा, ये हाथ, इनको खुला रखने की इजाज़त दी है। ठीक। बाकी औरत का बदन मस्तूर होना चाहिए, और औरत के बाल भी औरत हैं, इसलिए औरत को इतना पतला लिबास पहनना कि जिससे बदन झलके, वो भी सही नहीं है। और इस तरह का लिबास या दुपट्टा पहन के नमाज पढ़ने से सत्र औरत का फरीज़ा अदा नहीं होगा। लिहाजा मैं इनसे कहूँगा, साहबजादी से, कि जब नमाज पढ़ें ख़ास तौर पर तो अपने तमाम बालों को छुपा कर नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि आपने 2 मरतबा ये जुमला अदा फरमाया कि पूरा वजूद औरत है, बाल भी औरत हैं, यानी औरत से मुराद एक छुपी हुई चीज़, काबिल सत्र, जिसे मस्तूर रहना चाहिए, तो उसका ख्याल रखा जाए। और बारीक दुपट्टा हो या बारीक लिबास, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो खैर नमाज की बात इन्होंने की, जब औरत घर से बाहर निकले बामरे मजबूरी तो भी मस्तूर होना चाहिए, मस्तूर होना चाहिए। लेकिन कुरान क्या फरमा रहा है कि बेहतर क्या है, करना फी बुयूतिकुन्ना, कि तुम अपने घरों में करार से बैठो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, और जाहिलियत की ज़ैब व ज़ीनत की नुमाइश न करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर निकलना है बाहर, आए, हमारी औरत बाहर आए, अगर वो टीचर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है वगैरह वगैरह, लेकिन कुरान जो मकाम बता रहा है उनका, वो घर बता रहा है। ठीक है मुफ्ती साहब। ख़वातीन और हज़रात, वक्त यहाँ मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का बड़ा शुक्रगुजार, क़ारी अब्दुल हादी साहब आपका बड़ा ममनून, अलाउद्दीन साबरी साहब बहुत शुक्रगुजार आपका, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन और हज़रात, हमें मोहतरम साबरी साहब से अभी कलाम इक़बाल की समात की सादत भी हासिल करनी है। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु का।
آپ فرماتے ہیں کہ گفتگو دوا کے مانند ہے، گفتگو دوا کے مانند ہے جس کی قلیل مقدار فائدہ دیتی ہے اور زیادہ مقدار قتل کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، اور کلام اقبال کے لیے محترم علاء الدین صابری صاحب۔ رہا نہ حلقۂ صوفی میں سوز مشتاقی، رہا نہ حلقۂ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہائے کرامات رہ گئے باقی، فسانہائے کرامات رہ گئے باقی، رہا نہ حلقۂ کرے گی داور محشر کو شرم سار ایک روز، کتاب صوفیوں ملا کی سادہ اوراقی، کتاب و صوفیوں ملا کی سادہ اوراقی، رہا نہ حلقۂ نہ چینیوں عربی وہ نہ رومیوں شامی، سما سکانا دو عالم میں مرد آفاقی، سما سکانا دو عالم میں مرد آفاقی، رہا نہ حلقۂ صوفی میں سوز